اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ورلڈ انفو یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی ایسی کنیز کے بارے میں بتائیں گے جس نے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ اور شہزادے کے درمیان نفرت پیدا کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ نے شہزادے کو قتل کروا دیا۔ تو جی، ہم بات کر رہے ہیں حریم سلطان کی۔ اردو میں انہیں خرم سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ حریم سلطان یوکرین میں 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئیں۔ تتاریوں نے اس کے علاقے پر حملے کے دوران اس کو قیدی بنا لیا تھا۔ پھر وہ بحیثیت غلام بکتی بکاتی آخرکار استنبول میں عثمانی حرم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہزادہ سلمان صوبہ مانیسا کے گورنر تھے۔ یہیں پر ان کی کنیز ماہ دوراں بھی تھیں۔ ماہ دوراں کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ 1520 میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلمان بادشاہ بن گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حریم سلطان کو اتنی خوبصورت خاتون نہیں تھیں جتنی کہ سلطان کی باقی کنیزیں، لیکن جس چیز نے سلطان کو اس کا گرویدہ بنا لیا تھا وہ تھی اس کی شوخ طبیعت، اس کا حسن و مزاح اور اس کی ذہانت، اور اسی مناسبت سے سلطان سلمان نے اسے خرم یعنی خوش مزاج کا لقب دیا تھا، جو ترکی زبان میں حریم بن گیا۔ پھر 1521 میں حریم سلطان نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یہ سلطنت کی طاقتور خاتون بن گئی، اور آنے والے مزید 4 سالوں میں حریم سلطان کے مزید 4 بچے ہوئے۔ یہ صدیوں سے چلے آنے والے اس قانون کی خلاف ورزی تھی کہ جس کے تحت ایک کنیز صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی تھی، لیکن سلطان سلیمان عالی شان کے آگے کس کی چل سکتی تھی۔ اب سلطان سلیمان نے اپنی ساری توجہ حریم سلطان کو ہی دینا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر ماہ دوراں حریم سلطان سے شدید حسد میں مبتلا ہو گئیں۔ چنانچہ ماہ دوراں اور حریم سلطان کے درمیان ایک شدید چپکل شروع ہو گئی۔ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ مورخین کے مطابق دونوں خواتین نے ایک دوسرے پر جانی حملے بھی کروائے۔ 1533 میں ماہ دوراں کا بیٹا مصطفیٰ سلطنت کا ولی عہد قرار پایا۔ حالات ہر طرح سے حریم سلطان کے خلاف جانے لگے، لیکن حریم سلطان نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے سلطان کو اپنا گرویدہ بنایا کہ سلطان نے حریم سے شادی کر کے باقاعدہ بیوی بنا لیا۔ عثمانیوں میں کنیزوں سے شادی پر ممانعت تھی، لہذا ایک اور رسم کا حریم سلطان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ جس کی مثال عثمانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ سلطان سلیمان نے اپنی تمام کنیزوں سے قطع تعلق کر لیا اور صرف حریم سلطان کے پاس جانے لگے۔ اس محبت نے اب عشق کی شکل اختیار کر لی تھی۔ سلطان کو حریم سے ذرا بھی دوری برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن حرم سرائے، جسے پرانا محل بھی کہا جاتا تھا، اس میں اچانک آگ لگ گئی۔ کچھ محرخین کے مطابق یہ آگ حریم نے خود لگوائی تھی تاکہ وہ توپ کاپی محل میں سلطان کے پاس منتقل ہو سکے۔ سلطان محمد فاتح کے دور سے یہ قانون تھا کہ کوئی عورت حکومتی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن حریم سلطان کے ہاتھوں یہ قانون بھی پاش ہوا اور وہ توپ کاپی محل میں رہنے لگی۔ اس طرح وہ سلطان پر حاوی ہونے لگی۔ ترک مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عوام میں جادوگرنی کے نام سے مشہور تھیں، اور ایسا ممکن ہے کہ وہ سلطان سلیمان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان پر کالا جادو بھی کرواتی ہوں، کیونکہ عوام میں یہ مشہور تھا کہ حریم سلطان حکیموں سے جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی تھیں جنہیں وہ جادو ٹونے میں استعمال کر سکے۔ وقت گزرتا گیا اور بچے جوان ہوتے گئے، لیکن ماہ دوراں کا بڑا بیٹا مصطفیٰ حریم سلطان کے لیے ڈراؤنا خواب بنا رہا، کیونکہ مصطفیٰ ولی عہد تھا اور ترکوں میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ سلطان تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائیوں کو قتل کروا دیتا۔ اس لیے حریم سلطان کو اپنے بیٹوں اور اپنا مستقبل طریق نظر آتا تھا۔ وہ کسی بھی صورت مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھے، جو سلطنت کے دوسرے طاقتور ترین آدمی تھے۔ حریم سلطان نے سلطان سلیمان کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ وہ مجبور ہو کر ابراہیم پاشا کو قتل کروا دے، اور سلطان سلمان نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حریم سلطان نے اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم کے عہدے پر فیض کروا دیا۔ رستم پاشا نے ایک طرف تو سلطان سلیمان کو شہزادے مصطفیٰ کے خلاف ورگلانا شروع کر دیا، جبکہ دوسری طرف شہزادے مصطفیٰ کو بھی اپنے باپ سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ شہزادہ مصطفیٰ بہت ہی لائق اور عقل مند لڑکا تھا، مگر سلطان سلیمان رستم پاشا اور حریم سلطان کی باتوں میں آ گیا۔ 1553 میں سلطان جب ایران پر حملہ آور ہوا، اس وقت رستم پاشا نے ایک چال چلی جو سلطان اور شہزادے کے رشتے میں مکمل طور پر دوری کی وجہ ثابت ہوئی۔ رستم نے مصطفیٰ کو مشورہ دیا کہ وہ والد سے صلح کے لیے اپنی فوج کے ساتھ آ جائیں
جبکہ اس کے برعکس سلطان کو یہ بتایا کہ شہزادہ مصطفیٰ اپنی فوج کے ساتھ حملے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے مصطفیٰ والد کے خیمے میں داخل ہوا، اس امید کے ساتھ کہ وہ والد سے تمام رنجشیں ختم کر کے رہے گا، والد سے ملاقات کے دوران ہی سلطان کے اہلکاروں نے مصطفیٰ کو دبوچ لیا اور اسے وہیں قتل کر دیا۔ حریم سلطان کے حکم پر قاتلوں کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے گئے اور زبان کاٹ دی گئی تاکہ وہ کچھ سن اور بول نہ سکیں، اور یوں اس المیہ نے جنم لیا جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنا۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ مصطفیٰ ایک دلیر جنگجو اور عقل مند حکمران بنتا تو سلطنت اس کی سربراہی میں عروج کی مزید منازل طے کرتی۔ ایک عورت کے زیر اثر سلطنت کے فیصلے کرنے والے سلطان سلمان کا بڑھاپا بھی اچھا نہیں گزرا۔ سب سے ہونہار بیٹا مصطفیٰ وہ خود مار چکے تھے، جبکہ باقی دو بیٹے محمد اور جہانگیر قدرتی موت مر گئے۔ باقی کے دو بیٹوں بایزید اور سلیم کے درمیان بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو کہ 8 سال جاری رہنے کے بعد سلطان سلیم کی تخت نشینی پر ختم ہوئی۔ حریم سلطان کے بطن سے پیدا ہونے والے شہزادے عیش و عشرت اور آرام پرستی کے شوقین تھے اور اپنے وقت کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنے۔ جو کام یورپ کے بڑے بڑے سورما نہ کر پائے، وہ یورپ کے بازاروں میں بکنے والی ایک کنیز نے کر دکھایا اور 3 بر اعظموں پر پھیلی سلطنت کی تباہی کا سبب بنی۔ حریم سلطان کا انتقال 15 اپریل 1558 کو ہوا اور اسے ایک اینزک ٹائلوں سے سجے ہوئے گنبد نما مقبرے میں دفن کیا گیا، جو کہ اس کی مسکراہٹ اور مسرت بخش طبیعت کی تعظیم کی مناسبت سے تیار کیا گیا تھا، اور یہ مقبرہ سلیمان مسجد کے صحن کے ساتھ ہی موجود ہے۔ یہ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔